اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ کیا آپ نے کبھی دل سے دعا مانگی لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدلا؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ آپ کو سن ہی نہیں رہا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جان نہیں رہے۔ آج کی ویڈیو میں بہت ساری چیزوں کو ہم کور کریں گے، ساتھ میں کچھ شاپنگ کے لیے بھی گئی تھی، تھوڑا وہ بھی دیکھیں گے۔ چلیں جی، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور یہاں پہ ہم بات کریں کہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتا ہے کہ دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہیں، یا تو فوراً قبول ہوتی ہیں، یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔ تو مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جلدی کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ بھی ڈیلے کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اس سے بہتر دینے والا ہوتا ہے۔ آپ کا رزق، آپ کا لائف پارٹنر، آپ کی تنخواہ، آپ کی کامیابی، آپ کی شادی، آپ کی اولاد، آپ کی ہر خوشی، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اس لیے آپ ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور یہاں پہ آپ جو ہے جس چیز کا سہارا لیں گے وہ ہوگا آپ کی دعا، آپ کی نیت، آپ کا ایمان، آپ کے اعمال، آپ کا اللہ کے بارے میں وہ گمان اور آپ کی دعائیں۔ اس لیے آپ اپنی 3 نیتیں صاف رکھیں، اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اپنے اللہ کے بارے میں گمان بلند رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں ثابت قدم رہیں۔ آپ ان چیزوں میں بھی اپنا بہت بیسٹ دیں جو آپ کے اختیار میں ہیں اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ پھر آپ کا رب بھی آپ کو ان چیزوں کا بہت بڑا بیسٹ دے گا، جس کا رزلٹ آپ کو سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا جی، بات یہ تھی تھوڑا سا خود غرض کرنے کے بارے میں۔ اگر آپ نے میرا تھمبنیل دیکھ کے کلک کیا ہے تو بالکل تھوڑا سا آپ کو سیلفش بننا پڑتا ہے۔ سیلفش اس معنوں میں کہ آپ کو اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑتا ہے، آپ کو تھوڑی سی توجہ ان چیزوں پہ بھی دینی پڑتی ہے کہ پورا دن میں آپ کے اعمال میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں۔ 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ کام کرتے ہوئے، کچن میں کام کرتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے، گھر کے بہت سارے ہزاروں کام ہوتے ہیں ہمارے، لیکن ہمارا دماغ جو ہوتا ہے نا کسی اور جگہ کی کھچڑی پکا رہا ہوتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے مجھے کیا کہا، اس نے مجھے کیوں کہا، میں تو ایسی نہیں ہوں، ہسبینڈ نے صبح جاتے ہوئے آفس یہ کہہ دیا، بچوں نے مجھے یہ جواب دے دیا، ان لاز میں یہ ہو گیا۔ مطلب کہ آپ کا دماغ جن چیزوں کی طرف الٹ پلٹ ہو رہا ہے نا، اس سے بہتر ہے آپ سیلفش ہو جائیں، دوسری طرف کو آپ ٹویسٹ کر جائیں اس چیز کی طرف کو کہ میں نے اپنی زندگی میں وظیفے کے لیے کون سا ٹائم نکالا، یا میرا آج کا کون سا وظیفہ رہ گیا، کیا میں نے آج سورہ فاتحہ پڑھی، کیا میں نے آج استغفار کیا، کیا میں نے آج درود شریف پڑھا، کیا میں نے اپنی ان چیزوں کے اعمال کے اوپر کوئی نہ کوئی روشنی بھی ڈالی کہ آج میں کر کیا رہی ہوں، کیا میں سوچ رہی ہوں، میں ان سوچوں سے اپنی جان کیسے چھڑاؤں۔ یہاں پہ مجھے اپنی ایک بہن کے بارے میں ایک اسٹوری بتائی اس نے کہ بھئی وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ایک شادی شدہ خاتون ہوں، اور میری شادی کو تقریباً 4-5 سال ہو چکے ہیں۔ یہ نیا ٹائم ہوتا ہے، اور اس وقت آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ایڈجسٹمنٹ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، کیونکہ آتے ہی کسی کو جوائنٹ فیملی مل جاتی ہے، کوئی سیپریٹ ہو جاتا ہے، یہ تو بس اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک پوری فیملی سے چینج ہو کے ایک نئی فیملی میں آئی ہیں، چاہے آپ سیپریٹ رہ رہی ہیں، چاہے جوائنٹ فیملی رہ رہی ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی ہی پڑتی ہیں، جہاں پہ روز کے جھگڑے، تانے، گھریلو ذمہ داریاں اور ذہنی دباؤ ان کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے، کیونکہ وہ ایک جوائنٹ فیملی کا حصہ بن گئی تھی۔ تو ہر وقت پریشان، بے سکون سی رہتی تھیں، دل چاہتا تھا کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالے، کوئی سبیل بنے، کوئی رہائش کا ہی بندوبست ہو جائے تاکہ وہ زندگی کو سکون سے گزار سکیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں یہ ساری چیزیں 99% ہماری بہت ساری بہنیں وہ اس کو فیس کر رہی ہوتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی بہت سارے مطلب کہ مشکل ہوتا ہے، 10-20% ایسی فیملیز ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں جن کو کہ ڈائریکٹ جو ہے سیپریٹ مل جاتے ہیں، لیکن جوائنٹ فیملی کو بہت ساری بچیاں گزار رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ان کا بڑا صبر چل رہا ہوتا ہے، وہ صبر کے ساتھ وقت گزارتی ہیں۔ اگر صبر نہیں کر پاتی تو پھر ان کی زندگی میں بہت ہی نشے و فراز آتے ہیں، بڑی اونچ نیچ آتی ہے، بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان کی وہ جو چیزوں کو جن کو پردے میں رکھنا چاہتی ہیں کہ ان کی عزت جو ہے نا، میں کہتی ہوں ہر بچی یہ چاہتی ہے کہ اس کی عزت داؤ پہ نہ لگے، اس کی باتیں گھر کی باہر نہ نکلیں، یہ عزت ہوتی ہے نا کہ آپ کی باتیں گھر سے باہر نہ جائیں، تو اس کو بچانے کی خاطر اس کی بڑی پریشانی فیس کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو پھر اس میں یہی کوشش ہوتی ہے کسی طرح میرے جو ہے نا میں سیپریٹ ہو جاؤں، مطلب شوہر سے نہیں، شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے، یا میرا کچن الگ ہو جائے، یا میں اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکوں۔ لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس فائنینشلی نا بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جس طرح کی مہنگائی ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کے گلے کا ہار بن جاتی ہیں۔ تو ہسبینڈ اگر اسٹرانگ نہیں ہے فائنینشلی، اور اس کا بھی ذہنی سکون برباد ہو گیا، مطلب 2 فیملیز کی زندگی برباد ہونے لگتی ہے۔
تو اس میں کیا ہوا کہ کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھ پر اپنا ایسا کرم کیا کہ جون 2025 کی بات ہے کہ میری نظر استغفار کے ایسی پوسٹ پر پڑی. دیکھیں یہ پوسٹیں اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہوتی ہیں نا، یہ بہت سارے دلوں کا حال جانتی ہیں اور بہت سارے دلوں کو سکون دے جاتی ہیں، بہت سارے چیزوں کو کنورٹ کر لیتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے اوپر. تو یہ چیزیں آپ کے پاس جب آ رہی ہوتی ہیں، کسی کو کلک کر جاتی ہیں، کسی کی سوچ تبدیل کر جاتی ہیں، تو اسی طرح یہ پوسٹ فائدہ دے جاتی ہیں. تو جب اسی پوسٹ پہ ان کی نظر پڑی تو نہ جانے کیوں دل نے اسے فوراً ایکسیپٹ کیا، اور پھر میں نے روزانہ استغفار پڑھنا شروع کیا، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن میں ریگولر رہی اور دل سے پڑھتی رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ استغفار جو ہوتی ہے نا، یہ کنجی ہے اور اس سے آپ کی دعائیں قبول ہونے کے راستے کھلتے ہیں. تو یہ ایک ایسی کنجی ہے جس کو کہ آپ نے اپنی زندگی میں لازمی طور پہ شامل کریں گے. چاہے آپ کو اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ دے دیا، اس کے باوجود بھی استغفار آپ کی زندگی، یہ نہیں ہے کہ بڑا مشکل حال آ گئے ہیں، آپ بڑے پریشان ہیں، ٹینشن میں آپ نے استغفار شروع کیا. استغفار آپ اچھے حالات میں بھی کرتے رہیں، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ کنیکٹ رہے اور آپ کا راستہ اللہ کے ساتھ کھلتا رہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو ریگولر پڑھنا شروع کیا، دل سے پڑھنا شروع کیا، اور چند ہی دنوں میں مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا. جب آپ کے اندر ایک آپ کی پریشانی بڑھتی ہے نا، تو وہ بے سکونی جو پیدا ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، جو آپ کو بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے، ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، آپ جو میڈیسن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ والا سکون آپ کو جب ملنا شروع ہوتا ہے، آپ کو چیزیں خود بخود بہت ساری بہتر لگنی محسوس ہوتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک گفٹ ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے جب یہ ساری چیزیں شروع کی اور ریگولر شروع کی، تو اپنے اندر ان کو جب سکون محسوس ہونے لگا، اللہ پاک نے ان کے لیے ایسے راستے کھولے جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. میں ان کے الفاظ میں کہہ رہی ہوں. تو میرے ہسبینڈ نے، والد جو کافی عرصے سے بہت اسٹرکٹ تھے اور ان چیزوں میں وہ بالکل بھی ہیلپ نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ مدد کرنے سے ہمیشہ انکاری تھے. اچانک انہوں نے میرے شوہر کو کاروبار کے لیے کچھ رقم دی، اور میرے ہسبینڈ کا رویہ دن بدن اچھا ہونے لگا. جب بندہ فائنینشلی پریشان ہوتا ہے نا، تو اس کا رویہ بھی بڑا خراب ہوتا ہے، وہ بھی غصے والا ہو جاتا ہے. تو ان کا رویہ بہتر ہونے لگا، وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگے، رزق میں برکت، گھر کا ماحول، میری صحت، بہت سارے مسائل جو تھے وہ اللہ کے فضل سے بہتر ہونا شروع ہوئے. پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھایا جب سب کی صلاح و مشورے سے میرا کچن الگ ہو گیا. یہ وہ میری بہنیں جان سکتی ہیں جو اس تکلیف سے گزرتی ہیں، اس پریشانی سے گزرتی ہیں، اور پھر وہ اسی کو ایک نعمت سمجھتی ہیں کہ جب ان کا کچن تھوڑا سا سیپریٹ ہو جاتے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنا کام کر سکیں. اور وہ کہتی ہیں میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا. آج میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ اللہ نے میری زندگی کتنی خوبصورتی سے تبدیل کی. استغفار نے نہ صرف میرے حالات بدلے بلکہ دل کا سکون بھی، اور میں اللہ کے بہت قریب بھی ہوتی چلی گئی. بے شک اللہ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور یہ اللہ سے توبہ ہی ہوتی ہے انسان کی. اور جب انسان اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے وہ خود ہی راستے کھولنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر میں یہ بھی کہتی چلوں گی نا، آپ اپنی زندگی کے شیڈول کو بہت سارے سیٹ کرتے ہیں، لیکن سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی نمازوں کا شیڈول جتنا ٹھیک رکھیں گے، آپ کی زندگی کا شیڈول اتنا ہی ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. اگر آپ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ آپ کے رزق میں، آپ کی جاب میں، آپ کی دعاؤں میں تاخیر ہو رہی ہے، تو ایک مرتبہ اپنی نمازوں کی طرف بھی دیکھیں، کہیں وہاں بھی تو تاخیر نہیں ہو رہی. جب آپ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو تاخیر کا حصہ بناتے ہیں نا، تو وہاں سے بھی پھر تاخیر کے لیے تیار رہا کریں. تو زندگی کو فکس کرنے کے لیے اپنی نمازوں کو بھی فکس کرنا پڑتا ہے، پھر زندگی کی ہر چیز آپ کی ترتیب میں آنا شروع ہوتی ہے. تو استغفار جو ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. نماز کے بعد 7 دفعہ، 21 دفعہ کچھ نہ کچھ بنا کے کاؤنٹنگ اپنی کر کے، ہلکی کم سے کم کاؤنٹنگ بھی کر کے نا، نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کتنی ساری چیزیں آپ کی آسان ہوں. یہ اس طرح کے جو ٹوٹیلاز اور اس طرح کی چیزوں میں سے نا، اس طرح کے پلاسٹک کے جو ریپس نکلتے ہیں نا، ان کی جو انہوں نے کلنگ ریپ کیے ہوتے ہیں، ان کو میں نے نا کیا کیا ہوتا ہے، ان کو میں نکال کے ایک ہی شاپر میں پیک کر کے رکھ دیتی ہوں. پھر جب میں کوئی کباب وغیرہ بناتی ہوں تو مجھے اس کے اوپر نا الگ سے بار بار ٹرے کے اوپر کلنگ ریپ نہیں لگانے پڑتے. اس کی ایک تو کٹنگ بہت اچھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ اتنے زیادہ اسٹکی نہیں ہوتے، تنگ نہیں ہوتا. کلنگ ریپ جو ہوتا ہے وہ اسٹکی ہو جاتا ہے بہت زیادہ، تو پھر یہ میں اس کے اندر اس طرح سے کر کے لگاتی رہتی ہوں. تو ان کو فریج میں ہی میں وہاں پہ سائڈ کے کباب کے پاس نہ رکھ دیتی ہوں، تو مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے. ساتھ میں ہو رہی تھی کوکنگ، اور یہ کتلیوں کی ایک بہت اچھی سی ریسیپی تھی مجھے نظر آئی تھی، تو میں نے کہا چلیں آج کل گرمیاں ہیں تو اسی طرح کا کھانا سب پسند کر رہے ہیں، تو میں بھی ان کے لیے بناؤں. میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیز شیئر کروں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو، اور ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. ایک دعا بھی آخر میں شامل کرتی چلوں، یا اللہ پاک ہمارے دل کو کھول دے، اور ہمیں درود پاک کی ظاہری، باطنی، روحانی حقیقتوں، برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما.
ہمارے بخت بلند فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا قرب ہمیں دنیا آخرت میں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دیں مجھے اجازت۔ ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ کسی اچھی نئی ویڈیو میں۔ ٹل دین فی امان اللہ۔